اور یہ بھی بتایا ایک بہت اہم بات کہ منافقین جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ اگر میدان میں نہ جاتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، تو ایسے میں اللہ نے ایمان والوں کو نصیحت کی. یہ بہت اہم آیات ہیں، انہیں بہت غور سے سنیں، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ کافروں پہ سوٹ کرتی ہیں ایسی باتیں. اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو، کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو. اے اللہ کیا باتیں کافر کرتا ہے؟ وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کافروں میں کوئی شخص اگر تجارت کے لیے جائے، سفر کے لیے جائے اور نقصان ہو جائے، موت واقع ہو گئی، گھر سے نکلے کسی ٹرک نے مار دیا، کوئی سمندر میں جہاز ڈوب گیا، یا لڑنے کے لیے میدان میں نکلے اور قتل ہو گئے، تو کافر کیا کہتا ہے؟ ہائے کاش اگر یہ گھر سے نہ نکلتا، اس دن اسکول جانے کے لیے بس میں نہ بیٹھتا، ہائے اگر یہ اس دن فلاں ڈاکٹر سے علاج نہ کرتا، ہم تو کہہ رہے تھے فلاں حکیم سے کرا لو، ڈاکٹر نے ٹیکا ایسا لگا دیا بندہ ہی مار دیا، ہم تو کہہ رہے تھے نہ کرتا، فلاں سے ٹیکا نہ لگواتا، فلاں گولی نہ کھاتا، فلاں یوں نہ کرتا، اور یا فلاں لڑائی میں شرکت نہ کرتا، تو نہ نقصان ہوتا نہ یہ قتل ہوتا. اللہ فرماتے ہیں تم یہ باتیں نہ کیا کرو. کافر یہ باتیں اس لیے کرتا ہے لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ایسی باتوں کی کافروں کو توفیق دے کے ان کے دلوں کو جلاتے ہیں. ایک تو نقصان ہو گیا، اوپر سے اور روتے ہیں، ہائے یوں ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے یوں نہیں کرتے، اور روتے رہتے ہیں، تانے کوسنے دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی منع بھی کیا تھا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، فلاں میں پیسہ نہ لگانا، یوں نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، دیکھو اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو موت بھی دیتا ہے. اس لیے اگر کوئی کام کرو نقصان ہو جائے تو بولو بس یہ نقصان میرے مقدر میں تھا، اللہ نے مجھے نقصان پہنچانا تھا، پہنچا دیا، ختم ہو گئی بات. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ خاص طور پر میدان جہاد میں تو ایسی باتیں کبھی نہ کیا کرو. بچہ گیا میدان جہاد میں شہید ہو گیا، ہائے نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا. تبلیغ میں گیا، ابھی ہم گئے تھے وہاں، سال کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی، ایک جوان لڑکا سال کی جماعت میں پیدل چل رہا ہے، چھت پہ کھڑا ہوا کہیں کپڑے لٹکانے کے لیے، تو وہ تار سے اس کا ہاتھ لگ گیا بجلی کی، اتنا زوردار کرنٹ لگا اس کو. اب دیکھو 7 مہینے سے اپنے ماں باپ سے دور، ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا وقت لگ گیا، اب ہمارا بچہ گھر آ جائے گا، لیکن اس کی لاش اور میت گھر پہنچی ہے. تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہائے نہ جاتا تو بچ جاتا، ہم تو کہہ رہے تھے کاروبار میں چلے وقت لگا لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے. تو اللہ نے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا الفاظ ہیں میں بھول گیا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یاد رکھو اللہ کے راستے کی جو موت ہے اس میں اللہ کی طرف سے جو مغفرت، گناہوں کی مغفرت اور رحمت ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے کاروبار اور بزنس سے 1000 گنا بہتر ہے جس کی طرف تمہاری توجہ ہے. وہ تم سے زیادہ کامیاب ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کے شہید ہو گیا یا اس کی موت واقع ہو گئی. قیامت کے دن تم حسرت کرو گے کہ کاش میں بھی اللہ کی راہ میں نکلتا اور موت کا شکار ہو جاتا. تو اس لیے مسلمانوں کو پر ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. تو ہمت کریں گے نہیں کریں گے آئندہ ایسی باتیں. حدیث میں آتا ہے یہ جو اگر کا کلمہ ہے نا، اگر، یہ شیطان کا کلمہ ہے. اگر مگر کچھ نہیں ہوتا، کام سے پہلے 100 دفعہ سوچو، نقصان ہو گیا ہو گیا بھائی. عربوں میں بعض بہت اچھی عادتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں. ان میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ انہیں جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تو ایک لفظ عربی کا استعمال کرتے ہیں، ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا. بعض چیزیں عربوں میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، وہ ایسے منتقل ہوتی چلی آئی ہیں. بعض بڑی اچھی صفات ہیں ان میں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سعودی عرب میں کسی عرب کا مہمان تھا، تو وہ عرب میں یہ ہوا کہ ناشتے کی میز پہ ہم بیٹھے ہیں، اس نے ناشتہ لا کے رکھا، اتنے میں فون آیا اس کو. اس نے فون سنا، اس نے عربی میں کہا وہاں بھی ہسپتال پہنچا دو. انہوں نے کہا پہنچا دیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے. وہ ایسے بات سنا پہلے ہسپتال کا لفظ سن کے ہمارے کان کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں آپ کھانا کھائیں، ناشتہ کریں آپ. ہم بار بار کہہ رہے ہیں بھائی بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا. انہوں نے کہا واللہ ہذا پراٹھا ہذا انڈا، کھاؤ. یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، انہوں پراٹھے کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں عربی میں. حضرت فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ کچھ چکر ہے یہ. تو اس نے کہا میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ فون آیا تھا، بیٹے کو گاڑی نے ٹکر مار. سعودیہ میں گاڑیاں ٹکر بھی جو مارتی ہیں تو تسلی کے ساتھ مارتی ہیں، پرزے سارے انچر پنچر جو ہے نا پورا باقاعدہ کھول کے دوبارہ آدمی بنانا پڑتا ہے، یہ ریپیئرنگ نہیں ہوتی. تو کہہ رہے میں نے کہا آپ کے بیٹے کو ٹکر مار دی گاڑی نے اور اب میں یہاں بیٹھ کے ناشتہ کروں، چلے ہسپتال چلیں. اس نے کہا کہ نہیں، ایمبولینس نے اس کو ہسپتال پہنچا دیا ہے.
اگر نہیں پہنچایا ہوتا تو میں بھاگ کے جاتا, لیکن اب ہاسپٹل پہنچ گیا, اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اب میں کیا کروں گا جا کے. کہہ رہے, میں نے کہا بھائی مجھے تو کہہ رہے نوالا نہیں حلق سے اتر رہا, اس کے بیٹے کی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو عرب کہنے لگا ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. اب ہمارے جانے سے یا ناشتہ چھوڑنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. وہ پریشان اس چیز پہ ہو نا جس میں پریشانی سے فائدہ بھی ہو. ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا, وہ ڈاکٹر بھی سعودیہ کے یہاں کے ہوتے تو یہ بھی ڈر تھا کہ گردے وردے کہیں دائیں بائیں نہ کر دیں. چلو پھر بھی آدمی جائے کہ بھائی سارے پھیپھڑے کلیجی اپنی جگہ فٹ فاٹ رہے, کیونکہ عباسی میں ایک کیس ہو چکا ہے, گردہ غائب کر دیا. آپ لوگ کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً ہاسپٹل جائیں, اس کے سارے پرزے گن کے ڈائری میں لکھیں, اس کے بعد ڈاکٹر سے اٹیسٹ کروائیں اتنے پرزے دیے تھے, یہ سارے کے سارے ملنے چاہیے. اور آج کل مردوں کے ساتھ بھی ایسا کیا کریں, مردے دفناتے ہیں نا, ایک ہفتے بعد قبر جا کے دیکھا کریں سارے پرزے مردے کے ہیں یا نہیں. یہ کمبخت گورکن نکال کے گردے بیچتے ہیں, مردوں کے گردے نہ بھی بیچیں, یہ پوری پوری لاشیں بیچ دیتے ہیں. اللہ ان بدبختوں کو ہدایت دے. تو اس عرب نے کیا کہا, ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا, بس جو اللہ نے, ہوا مولانا فنعم المولا ونعم النصیر, اللہ ہمارا کارساز ہے, بہترین مددگار ہے ہمارا, اس کی طرف سے جو مصیبت پہنچی ہم اس پہ صبر کریں گے. ایک اور عرب کا واقعہ مجھے سنایا, ایک پٹھان بھائی تھے, یہاں سبزی بیچتے تھے. انہوں نے کہا میں سعودی عرب میں سبزی کی دکان تھی, مین روڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک عرب اپنے 2 چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. باپ جب بچوں کو انگلی پکڑ کے لے جاتا ہے تو وہ عمر بچے کی بڑی اچھی ہوتی ہے, اس میں بڑی محبت ہوتی ہے باپ کے دل میں. کہہ رہے ایک بچے کی انگلی چھوٹ گئی اور وہ مین روڈ پہ آ گیا, غلطی بچے کی تھی. جیسے ہی مین روڈ پہ آیا, ایک تیز رفتار لینڈ کروزر نے اس بچے کو ہٹ کیا اور بچہ اچھل کے ایک درخت پہ جا کے لگا اور ایسے چپک گیا, جا کے اسی وقت مر گیا وہ. آپ اندازہ لگائیں کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کوئی گاڑی آ رہی ہو اور 7-8 سال کے بچے کو لگے گی زور سے, تو کیا اس کا ہو, اچھل کے گیا ہے اور دھاڑ کر کے درخت سے لگا, اسی وقت مر گیا وہ. کہہ رہے میں نے اس عرب کو دیکھا کہ وہ عرب گیا, اپنے بچے کو دیکھا کہ اس میں سانس ہے یا نہیں, دیکھا سانس نہیں. تو کیا اس کے اطمینان کو دیکھ کے اس نے کہا ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر. ایک آدھ آنسو جو اس کی آنکھ سے نکلا وہ تو ظاہر ہے بچہ ہے. کہہ رہے وہ لینڈ کروزر والا جس نے ٹکر ماری تھی آگے سے واپس آیا. سعودیہ میں ایسا نہیں ہوتا بھاگ جائے, ہمارے یہاں تو ایک کو مارو گے تو 15-20 کو بھیڑتا ہوا پھر نکل جاتا ہے. کہہ رہے اب تو ہٹو بچوں, اب جو بھی آئے گا سامنے اس کو پھوڑوں گا, کیونکہ پولیس کے ہتھے لگ گیا تو بس پھر اللہ کی پناہ. کہہ رہے اتنے میں وہ گاڑی والا آگے آیا, اس نے بات چیت اس سے کی, اس نے کیا کیا, ایک سیکنڈ بس یہ جلدی ختم کرتے ہیں آپ. تو وہ لینڈ کروزر والا جب واپس آیا, اس نے بات کی بھائی دیت وغیرہ کیا ہے اس میں. تو اس عرب نے ایک دروازہ گھر کا کھٹکھٹایا, اپنے دوسرے بچے کو ان کے گھر میں رکھا کہ بھائی مجھے اس سے ذرا بات کرنی ہے. تو اس گاڑی والے سے کہا کہ بھائی تمہارا قصور نہیں ہے, میں نے خود دیکھا بچہ انگلی میری چھوڑ کے مین روڈ پر آ گیا, تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, جاؤ میں نے معاف کیا. وہ ختم ہو گیا کیس, گھر چلے گئے. کہہ رہے مجھے اس کے اطمینان کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کا تقدیر پر کیسا ایمان ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کے تھرمامیٹر ہیں بعض, کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو نا, اگر تھوڑی سی پریشانی سے ہائے ہوئے چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, ہائے یہ ہو گیا. اب دیکھو میتیں گھروں میں ہوتی ہیں, پنجاب میں رواج ہے ایسا, چیخ چیخ کے عورتیں روتی ہیں نا, اللہ کی پناہ. ہائے جو سب سے زیادہ چیخے گی روئے گی, ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اسی کو اپنی میت سے محبت. باقاعدہ ایکٹنگ کی جاتی ہے رونے کی, اتنا رو رو کے پھر جو ہے وہ ایسا روتے ہیں, ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ, اتنا آ نہیں رہا ہوتا لیکن بہرحال روتے بہت ہیں. تو یہ سب غلط چیزیں ہیں. ٹھیک ہے رونا تو صحیح ہے, انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے, غم بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی بھی بہت پریشان ہو جاتے تھے جب آپ کو حادثات ہوتے, روتے بھی تھے آپ اور غمزدہ بھی ہو جاتے تھے, لیکن زبان سے اچھی بات نکالے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ تو غزوہ احد کا